ہر انسان کی آزمائش ضرور ضرور کی جائے گی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری آزمائش نہیں ہو رہی ہے، میں الحمدللہ اپنی مقدر کی روزی کما رہا ہوں اور اپنے مقدر کی روزی کھا رہا ہوں اور اسی طرح اس دنیا سے چلے جاؤں گا۔ ہر غریب و مالدار، ہر بیمار و صحت مند، ہر ایک انسان کے اوپر آزمائش آئے گی، اللہ تعالیٰ اسے آزمائے گا اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ہم لوگوں کو صرف میں ایمان لے کر آیا اللہ پر اور اس کے رسول پر یہ کہنے سے ہم چھوڑ دیں گے لوگوں کو؟ کیا انہیں نہیں آزمایا جائے گا؟ ضرور ضرور آزمایا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، جو موقع مل گیا فوراً جو ہے اللہ کی عبادت کر لو۔ تمہارے پاس مال جمع ہو گیا پھر اللہ کے راستے میں خرچ و خیرات کر لو۔ تمہیں تھوڑا سا وقت مل گیا اس میں قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرو، اس میں اللہ کے ذکر و اذکار سے وہ وقت گزارنے کی کوشش کرو۔ انسان کے اندر کے دو خواہشات اس کے دین کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ دو خواہشات یہ ہیں کہ ایک مال کمانا، مال جمع کرنا، مال حاصل کرنا ایک، نمبر دو عہدہ پا لینا، عہدے دار بن کر رہنا، مجھے کرسی ہونا، مجھے عمارت ہونا، مجھے فلاں ہونا، لوگ میرے سامنے آ کر جو ہے سر جھکا کر کھڑے ہونا، آخری بات میری بات ہونا، میرے آنے سے سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہونا۔ یہ اگر کسی کو ارادہ ہے، یہ دو ارادے، ایک مال جمع کرنے کا، ایک عہدہ پانے کی خواہش ہے، تو یہ دو خواہشیں اس کے دین کو اتنا برباد کر کے چھوڑ دیں گے جتنا دو بھیڑیوں بھی مل کر بکریوں کی ریوڑ کو برباد نہیں کر سکتے۔ نستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة
وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں. آسمان و زمین، اس کے درمیان کی مخلوق، انسان کو نظر آنے والی، نظر نہ آنے والی، ہر شے کو اسی نے تخلیق فرمائی اور اس کا نظام برابر چلا رہا ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 اور ایک حدیث جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر ذکر فرمائے ہیں، یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں. آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے ہر انسان کی آزمائش ضرور بھی ضرور کی جائے گی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری آزمائش نہیں ہو رہی ہے، میں الحمدللہ اپنی مقدر کی روزی کما رہا ہوں اور اپنے مقدر کی روزی کھا رہا ہوں اور اپنی زندگی میں جی رہا ہوں اور اسی طرح اس دنیا سے چلے جاؤں گا، یہ نہ سمجھے. بلکہ ہر چھوٹے بڑے، ہر غریب و مالدار، ہر بیمار و صحت مند، ہر ایک انسان کے اوپر آزمائش آئے گی. اللہ تعالیٰ اسے آزمائے گا اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت کے بالکل ہی ابتدائی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو صرف میں ایمان لے کر آیا اللہ پر اور اس کے رسول پر یہ کہنے سے ہم چھوڑ دیں گے لوگوں کو؟ کیا انہیں نہیں آزمایا جائے گا؟ ضرور بالضرور آزمایا جائے گا. یہ آزمائش کیوں ہوگی؟ اگر بغیر آزمائش کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے دے یا جہنم کا فیصلہ کر دے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ اصل آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ جو اپنے منہ کی بولیوں سے کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. یہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مرتے دم تک کبھی دائرے اسلام میں اور کبھی دائرے اسلام کے باہر، ایسا نہیں، مرتے دم تک ہم رہیں گے یا نہیں، اللہ تبارک و تعالی پرکھنا چاہتا، جانچنا چاہتا، ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر آزمائشیں آ گئیں
تو کیا یہ اپنے دین و ایمان کو بیچ کر جو ہے دنیا کے حوالے ہو جائے گا، کفر شرک کے حوالے ہو جائے گا، یا اپنے دین و ایمان کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے اپنے دین و ایمان کو بچائے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کو تو معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے، مگر خود اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی، ہم لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم چاہے کسی بھی حالت میں رہیں، کبھی بھی اللہ کا ناشکر نہیں بننا چاہیے، اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی چاہے غریب ہو، بیمار ہو، یا مفلس ہو گیا ہو، یا بے اولاد ہو گیا ہو، تب بھی جو ہے وہ اللہ کی شکر گزاری ہی ادا کرنا چاہیے، ناشکری کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، زبیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حجاج ابن یوسف ان کے زمانے میں ہم موجود تھے۔ حجاج ابن یوسف ہم مسلمانوں کے اوپر قسم کے ظلم جور کرتے رہے، تو ان کے ظلم و زیادتوں کی شکایت کو لے کر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہم آئے، آ کر کہنے لگے کہ دیکھو حجاج بن یوسف ہمارے اوپر اس قسم کے ظلم برپا کر رہے ہیں۔ ساری باتیں سن کر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری، بخاری کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن عدی رحمت اللہ علیہ کی تمام شکایتیں سن کر کہتے ہیں کہ تم صبر کرو، اصبروا فإنه لا يأتي علیکم زمان، تمہارے اوپر کوئی ایسا زمانہ نہیں آیا جو تمہارے بعد میں آنے والا زمانہ تمہارے زمانے سے بھی بڑا مشکل، تمہارے زمانے سے بھی زیادہ ظلم جور کا، تشدد برپا ہونے کا، آزمائشوں کا زمانہ آنے والا ہے۔ حتیٰ تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہتا ہوں، بلکہ میں نے تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے۔ اس بات سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ چاہے ہم لوگ بیمار ہوں اور یہ بیماری کے ایام طول پکڑ رہے ہوں، لمبے ہوتے جا رہے ہیں، ناشکری نہ کریں، ایسا کہیں کہ اے اللہ تو مجھے بہت بڑی مصیبت سے بچا کر یہ چھوٹی مصیبت تو نے مجھے دی ہے، اے اللہ یہ مصیبت سے بھی مجھے تو بچا لے۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ دنیا بھر کی مصیبتیں میرے اوپر کیوں ڈال دیا ہے، ایسا کبھی نہ کہیں۔ ہمیشہ یہ کہیں کہ اللہ تو نے میرے اوپر آنے والی بڑی مصیبت کو ٹال کر تو نے مجھے چھوٹی مصیبت میں گرویدہ کر دیا ہے، اے اللہ تو اس مصیبت سے بھی مجھے بچا لے۔ تو برادران اسلام، آزمائشیں زندگی میں ایک بار، دو بار، تین بار نہیں، بلکہ آزمائشوں کا ایسا سیلاب آ کر ہماری زندگیوں کے پر پڑے گا، کبھی کبھار ہم سنبھل بھی نہیں سکیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، جو موقع مل گیا فوراً جو ہے اللہ کی عبادت کر لو، تمہارے پاس مال جمع ہو گیا پھر اللہ کے راستے میں خرچ و خیرات کر لو، تمہیں تھوڑا سا وقت مل گیا اس میں قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرو، اس میں اللہ کے ذکر و اذکار سے وہ وقت گزارنے کی کوشش کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه
بعرض من الدنیا، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، ایک ایسا زمانہ تمہارے اوپر آنے والا ہے جیسے رات کی تاریک ٹکڑیاں زمین پر پھیل جاتی ہیں پیدر پہ، یعنی جیسے ہی مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے تو دیکھتے دیکھتے اندھیرا چھا جاتا ہے، کوئی بڑا وقت نہیں لگے گا، اس میں دیر نہیں ہوگی، بالکل 15 منٹ کے اندر جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں نیکی کرنے میں جلدی کرو، چاہے وہ اپنے مال کے ذریعے، اپنے وقت کے ذریعے، اپنے بدن کے ذریعے، جن جن ذرائعوں سے نیکی کا کام تم کر سکتے ہو، نیکی کما سکتے ہو، وہ نیکی کمانے میں جلدی کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا، ایسے آزمائشوں میں تم ملوث ہونے والے ہیں، ایسے آزمائشوں میں تم گھرنے والے ہیں، ایک ایسے آزمائشوں کا بھور ہے جس میں تم پھنسنے والے ہیں۔ فتنن کا قطع اللیل المظلمی، اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی طرح آ کر کے پڑیں گے، جیسے بارش کے قطرے پیدر پہ پڑتے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح فتنے، آزمائشوں پر آزمائشیں، آزمائشوں پر آزمائشیں، ایک آزمائش پوری مکمل ہو ہی نہیں، پھر دوبارہ ایک آزمائش آ گئی، ایک مشکل ختم ہی نہیں ہوئی، دوسری اور مشکل آ کر ہمارے اوپر پڑ گئی۔ یہ فتنے، یہ آزمائشیں تمہارے پر آنے والے ہیں۔ جب یہ آزمائشیں آئیں گے تو صرف منہ کی بولیوں کے حد تک رہنے والے، میں ایمان والا ہوں، میں نمازی ہوں، میں فلاں ہوں، کردار سے خالی صرف گفتار کا جو انسان رہے گا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایسا شخص جو صرف منہ کی بولیوں کے حد تک رہتا ہے وہ صبح میں مومن رہے گا، شام ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، یا یہ سمجھو کہ وہ شام میں مومن رہے گا اور صبح ہوتے وہ جو ہے کافر بن جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو بہت تھوڑی قیمت پر بیچ دے گا وہ۔ آج دیکھیے جیسے ہی صبح ہوئی، ہم لوگ صبح کی نماز ادا کر کے اپنی تجارت کی طرف نکلتے ہیں تو کوئی جھوٹ بول کر اپنی تجارت کرتا ہے، کوئی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی غبن کرتا ہے، کوئی کسی کا حق مارتا ہے، کوئی بدکاری میں ملوث ہو جاتا ہے، کوئی سود میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، کوئی زناکاری کی طرف چل جاتا ہے۔ تو یہ شام ہوتے جو ایمان کے کمزور لوگ ہوں گے وہ شام ہوتے کافر ہو جائیں گے، اور جو کمزور ایمان والے ہیں جیسے شام ہوئی رات کے اندھیروں میں قسم گناہوں میں، بلکہ آج ہمارے ہر شخص کے ہاتھ میں، ہر ہونہار ہوش سنبھالنے والے ہر مرد و عورت اور لڑکے اور لڑکیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کو چلاتے ایمان والے تو تھے، اور صبح ہوتے وہ موبائل اپنے ہاتھ سے رکھتے کافر ہو چکے ہوں گے، اپنا عقیدہ بگڑ گیا ہوگا، اپنے ارادے ختم ہو گئے ہوں گے، اپنے ارادے غلطیوں کی طرف ہوں گے، اور اپنی ہرس دنیا کی طرف لگی ہوئی ہوگی، اور آنکھوں کا کانوں کا زنا کر دیے ہوں گے۔ یہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دین کو بیچ دیں گے تھوڑی سی قیمت پر۔ اپنا بچہ چھوٹا 10 سال کا بچہ ناراض ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اپنے دین کو بیچ کر اس کا جو ہے سالگرہ منائیں گے، اپنی بیوی کی ناراضگی کو برداشت نہ لا کر کے اپنی دین و ایمان کو بیچ کر جو ہے اس کو عریانیت کے کپڑے دلا دیں گے، اس کو آزاد کر کے چھوڑیں گے، جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے پہنو، جس سے چاہے اس سے ہنسی مذاق کرو، جس کے ساتھ چاہے کھلاؤ، ہم کوئی جو ہے آپ کو نہیں کہیں گے۔ برادران اسلام، لہذا خطبے کا عنوان ہے ہر انسان کو ضرور آزمایا جائے گا۔ ہم آزمائش میں ہیں، اب
ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ تو برادران اسلام، 3 چیزیں جو بڑے اہم ہیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ خاص کر کن فتنوں میں ہم پڑتے ہیں، کن آزمائشوں میں ہم گھرے رہ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک مال ہے، مال کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ نمبر 2 عہدے کی بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ نمبر 3 عورت۔ سب سے پہلا نمبر 1 مال بذات خود اچھی چیز ہے۔ مال سے کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کو کپڑا پہنا سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، مسجد بنا سکتے ہیں، لوگوں میں دین کی تعلیم کو پھیلانے میں اپنے حد المقدور امداد کر سکتے ہیں۔ مال بذات خود اچھی چیز ہے، مگر مال کے پیچھے دیوانہ بن کر پڑ جانا، مال جمع کرنا مقصد بنا لیا زندگی کا، تو پھر یہ مال اس کے لیے آزمائش ہے۔ نمازیں جا رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، دین کی اسلامی طرز زندگی سے ہٹ کر کوئی اور زندگی گزارنا پڑ رہا ہے، کوئی مشکل نہیں، مال حاصل ہو جائے تو بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اگر وہ سمجھے گا تو مال اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ مال اگر وہ حلال طریقے سے کمائے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی پائی کا حساب دینا ہوگا۔ اگر وہ حرام طریقے سے کمائے گا تو ہر پائی کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ دونوں صورتوں میں دیکھ لیجئے۔ ہاں البتہ اس نے حلال طریقے سے کمائے اور حلال ذرائع میں، دین کے راستے میں، دین کی تبلیغ میں، دین کے نشر و اشاعت میں اگر وہ خرچ کر رہا ہے تو پھر وہ نور علی نور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے ہر امت کی کوئی نہ کوئی ایک چیز ہوگی جس کی وجہ سے وہ امت اس میں فتنے میں پڑ جاتی ہے۔ میرے امت کا فتنہ، میری امت کی آزمائش مال ہے۔ اس مال میں آ کر جو ہے انسان اپنے دین و ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں۔ کبھی کی ایمان سے ہاتھ دھو چکا ہوگا، کبھی کی ایمان سے ایسے نکل گیا ہوگا جیسے سہم سے، جیسے کمان سے تیر نکل جاتی ہے، ایسے نکل گیا ہوگا، اسے ہوش بھی نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں گا کہ میں ابھی ایمان والا ہوں، میں ابھی مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے یہاں میرا نام مومنوں مسلمانوں سے کبھی کی نکل گیا ہوگا۔ اب جب کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جمع ہوں گے تو ایسے وقت میں کوئی یہود کے دائرے میں جا کر کھڑے ہوگا، تو کوئی عیسائیوں کی جماعت میں جا کر کھڑے ہوگا، تو کوئی مشرک کے یا کوئی بدعتی کی جماعت میں جا کر کھڑے ہو جائے گا۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث ترمذی کے آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اس خطبے کی بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اس کو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہدے کے بارے میں، عہدیداروں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها بحرص من المرء علی المال والشرف لدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرماتے ہیں کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو بکریوں کا کتنا نقصان کریں گے وہ 2 بھیڑیے۔ 2 بھیڑیوں کو جو بھوکے ہیں، ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لها، یہ 2 بھیڑیے جو بھوکے ہیں اگر بکریوں کے ریوڑ میں انہیں چھوڑ دیا جائے تو جتنا نقصان وہ بھیڑیے بکریوں کا کرتے ہیں
اس سے کئی زیادہ انسان کے اندر کے دو خواہشات اس کے دین کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ دو خواہشات یہ ہیں کہ ایک مال کمانا، مال جمع کرنا، مال حاصل کرنا ایک، نمبر دو عہدہ پا لینا، عہدے دار بن کر رہنا، مجھے کرسی ہونا، مجھے عمارت ہونا، مجھے فلاں ہونا، لوگ میرے سامنے آ کر جو ہے سر جھکا کر کھڑے ہونا، آخری بات میری بات ہونا، میرے آنے سے سب لوگ اٹھ کر کھڑے ہونا۔ یہ اگر کسی کو ارادہ ہے، یہ دو ارادے، ایک مال جمع کرنے کا، ایک عہدہ پانے کی خواہش ہے، تو یہ دو خواہشیں اس کے دین کو اتنا برباد کر کے چھوڑ دیں گے جتنا دو بھیڑیوں بھی مل کر بکریوں کی ریوڑ کو برباد نہیں کر سکتے۔ کوئی معمولی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ہر شخص اپنے دل و ایمان، اپنے دلوں کے گہرائیوں میں گڑا لینے کی بات ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے تو میں کام کر سکتا ہوں۔ ہاں، عہدہ بذات خود کوئی برا نہیں ہے، عہدہ پانے کے بعد لوگوں کو صحیح راستے پر لا سکتے ہیں، عہدہ پانے کے بعد لوگوں کے اندر ایک چیز، ایک دینداری کو بیدار کر سکتے ہیں، مگر خواہش نہیں ہونا، یہ خواہش کہ لوگ میری بات مانیں، لوگ مجھے سلام ٹھوکے، لوگ میرے آنے سے اٹھ کر کھڑے ہو جائے، لوگ میں جب بات کروں تو سر جھکا کر کھڑے ہوں، لوگ میری بات کو مانے، چاہے میں جو کچھ بھی کہوں، حق کہوں باطل کہوں، میری بات کو لبیک کہہ کر جو ہے آگے نکل جائے۔ ایسے اگر ارادے ہیں تو اپنے دین و ایمان کو ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی عہدے کا خواہش مند ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے امیر بنا دو، مجھے فلاں بنا دو، تو تم کسی بھی حال میں اس کو وہ عہدہ نہ دو، کیونکہ وہ برباد کرے گا۔ عہدہ پانے کے لیے چیمی گوئیاں کرنا پڑے گا، غیبت کرنا پڑے گا، چغلی کرنا پڑے گا، کسی کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنا پڑے گا، کیونکہ عہدے پانے میں ہم اکیلے نہیں، سب لوگ ہیں اس ریس میں۔ اب کون آگے بڑھے گا؟ اب آگے بڑھنے والے کو پیچھے کھینچو اور آگے بڑھو۔ اپنے ہی مسلمانوں کی غیبت کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے آگے جانے کا جو خواہش مند ہے، وہ سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے دین و ایمان کو برباد کر رہا ہے، اتنا برباد کر رہا ہے کہ دو بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ کو جتنا برباد کریں گے، اس سے بھی کئی زیادہ خود اپنے دین و ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ برادران اسلام، تیسری چیز ہمارے لیے جو بہت بڑی آزمائش ہے وہ ہے عورت۔ عورت بذات خود بری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا برتنے کی چیز ہے، دنیا استعمال کرنے کی جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز نیک عورت ہے۔ عورت بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، بابرکت چیز ہے، مگر جب یہ دائرے اسلام سے نکل جاتی ہے، پردے سے باہر نکل جاتی ہے، تو پھر آزمائش ہے، اس کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ جب تک وہ اپنے حسن و جمال کو بچا کر رکھتی ہے، چھپا کر رکھتی ہے، تو یہ بہتر ہے وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ کی آئینہ دار ہے۔ اگر وہ نہیں اپنے حسن و جمال کا نمائش کرنا شروع کر دے تو پھر وہ خود آزمائش میں پڑ گئی اور لوگوں کو آزمائش کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی، راوی ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند کرتے تھے انہیں، جتنا حسن حسین کو پسند کرتے تھے اتنا ہی اسامہ بن زید کو پسند کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابی روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں سمعت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، رواه البخاری۔ دیکھو میں نے میرے بعد مردوں کے لیے مشکل ترین فتنہ نہیں چھوڑا ہے سوائے عورتوں کی۔ تو میری دینی ماں اور بہنوں، آزمائش ہوگی ہماری، یقیناً آزمائش ہو رہی ہے، ہر نوجوان کی آزمائش ہو رہی ہے، اس کی جوانی کی، بڑھاپے کی آزمائش ہو رہی ہے، مال کی آزمائش ہو رہی ہے، فراغت کی آزمائش ہو رہی ہے، تنگ دستی کی آزمائش ہو رہی ہے، صحت مندی کی آزمائش ہو رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں صحت مند ہوں، میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں، نہیں۔ لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، یہ معمولی حدیث ہے۔ یہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ کٹ کھڑے میں آ کر کسی کو پچھاڑ دے، کسی کی پیٹھ زمین کو لگا دے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان تو وہ ہے کہ غصے میں آنے کے بعد اپنے آپے سے باہر نہ ہو، کنٹرول میں رہے، اپنے غصے کو قابو میں پکڑ کر رکھے، بولنے کے الفاظ زبان سے سلپ ہو کر لوگوں کو تکلیف دینے والے الفاظ نہ نکالے، چاہے کتنا بھی غصہ آ جائے۔ انسان کی فطرت ہے، غصہ آئے گا اسے، جیسے خوشی وہ محسوس کرے گا اسی طرح وہ غصہ بھی آئے گا اسے، مگر غصہ جب آئے گا تو آپے سے باہر نہ ہو، وہ کنٹرول میں رہے، اپنے آپ کو، اپنی زبان کو سنبھالے، اپنے ہاتھ کو سنبھالے، اپنے پیر کو سنبھالے، اپنے جسم کو سنبھالے، جب جا کر وہ جو ہے بہت بڑا پہلوان ہے۔ آزمائش ہوتی ہے ہمیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور بھی ضرور اللہ تعالیٰ آزمائے گا تمہارے جانوں کا نقصان کر کے، تمہارے مالوں کا نقصان کر کے، تمہارے کھیتی باڑی کے اندر تمہارے اناج غلے کا نقصان کر کے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو خود کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کہاں تک دین و ایمان پر ثابت قدم ہیں اور کیسے تم پھسل کر نکل کر چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتانا چاہتا ہے، اس لیے یقیناً اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ بادروا بالاعمال، لہٰذا ہم نیکی کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ فرصت مل گئی، نفل روزے رکھ لیے، اچھی بات ہے۔ فرصت مل گئی، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ فرصت مل گئی، فرائض کے بعد سنن اور نوافل کی پابندی کر لے۔ فرصت مل گئی، دو چار پیسے جمع ہو گئے، اس میں سے نکال کر اللہ کے راستے میں دے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ تنگ دستی کا عالم آ جائے، حالت جو ہے پیسے کو ترسنے کی آ جائے، ایسے وقت میں ہم خیرات کرنا بھی چاہیں، ہم صدقہ دینا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے، اس سے پہلے ہم نیکی کر لیں۔ بس انہی شر الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے اے اللہ مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ اس میں ثابت قدمی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اسلامی طرز زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیر اسلامی زندگی گزارنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر تو ہماری رہبری فرما۔ اے اللہ جب تک تیری رحمت ہمارے شامل حال نہیں رہے گی ہم سیدھے راستے پر چل نہیں سکتے۔ اے اللہ تیری رحمت کا سہارا ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری بہتر رہبری عطا فرما۔ اے اللہ خالی اوقات کو بیکار گزارنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکی کمانے، نیکی کو جمع کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنے آخرت کو برباد کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں سکون کی زندگی عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رب حلیم۔